اس ماڈیول میں ہم ایک اور اہم انورٹیبریٹ اینیملز کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہے مولسکنز۔ مولسکنز جو ہیں ان کے کیا کریکٹرسٹک فیچرز ہیں اور ان کا باقی اینیملز کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے۔ مولسک جو ہیں پروٹوسٹومز ہیں، ان کی سملیرٹیز جو ہیں اگر ہم ایمبریولوجیکل کنڈیشنز ان کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو مولسکنز کی اور پروٹوسومز کی بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں۔ ان کی اینیلیڈز جو کہ سیگمنٹڈ ورمز ہیں ان کے ساتھ بھی کافی زیادہ سملیرٹیز ہیں۔ کچھ ایمبریولوجیکل سٹیجز کے اندر فار ایگزامپل ان کا لاروا جو ہے جس کو ہم ٹروکوفور لاروا کہیں گے، وہ مولسک اور اینیلیڈز کے لاروے کے اندر بہت زیادہ ریزیمبلنس۔ کچھ سٹرکچرز جو کہ اڈلٹ باڈیز کے اندر ہمیں ملیں گے وہ بھی مولسکا اور اینیلیڈز کے اندر کامن ہے۔ مثال کے طور پر ایکسکریٹری آرگنز، ان کے ساتھ ڈکٹس، دے آر سملر بوتھ ان مولسک ایز ویل ایز ان اینیلیڈز۔ ایون دو زیادہ تر زولوجسٹ جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پروٹوسٹومز کی ایفیلیشن جو ہے مولسک کے ساتھ زیادہ ہے، اینیلیڈز کے ساتھ کم ہے۔ اب ریلیشن شپ جو ہے مولسکا کے درمیان، پروٹوسومز کے درمیان، اینیلیڈز کے درمیان، یہ ہمیں ان کی ایوولوشنری ہسٹری کے بارے میں بھی بڑی کلیئر کٹ اگزامپل پرووائڈ کرتا ہے۔ ان کے اندر سولوم کی اوریجن کیسے ہوئی مولسکا کے اندر، اس کے لیے بہت زیادہ ہائپوتھیسز ہے، لیکن ہم دو ہائپوتھیسز کو زیادہ فوکس کریں گے۔ اب یہ ہائپوتھیسز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کے اندر ٹریپلوبلاسٹک لاروا ہے اس کا کیا ریلیشن شپ ہے۔ اب ایک ہائپوتھیسز جو ہے اس کو ہم کہیں گے شیزیوسیل ہائپوتھیسز۔ یہ ہائپوتھیسز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو میزوڈرم کا مولسکن کے ساتھ کے اندر پیٹرن ہے وہ کس طرح سے ڈرائیو ہوا۔ اب اس میں ہم یہ دیکھ دیتے ہیں کہ پروٹوسومز کے اندر میزوڈرم کی فارمیشن کس طرح سے ہوئی۔ میزوڈرم نارملی وہ جھلی سی ہے جو کہ ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم کے درمیان جو ایریا ہے اس کو فل کرتی ہے۔ اب سیلوم جو ہے کیسے رائز ہوگا، اس تھیری کے مطابق جب میزوڈرم سپلٹ کرے گا تو سیلوم جو ہے وہ ارائز ہوگا۔ اب سیلوم جو کہ اس طریقے سے بنے گا وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ جو میزوڈرملی ڈرائیوڈ ٹیشوز ہیں دے وڈ ہیو بین preceded the سیلوم۔ ان ڈائیگرام میں آپ دیکھیں ایسیلومیٹ، فلیٹ ورمز، سوڈوسیلومیٹ، راؤنڈ ورمز، سیلومیٹس۔ اب مولسکا جو ہے مولسکا، اینیلیڈا، آرتھروپوڈا، ایکائنوڈرمیٹا، کارڈیٹا جو کہ ہائر فائلا ہیں دے آر ان سیلومیٹ۔ اب ہم نے مولسکا کے اندر یہ دیکھا کہ جو میزوڈرم ہے یہ سپلٹ ہوا اور اس کے سپلٹ ہونے سے جو ہے وہ پھر سیلوم کی فارمیشن ہوئی، تو اس تھیری کو ہم کہیں گے شیزیوسیل ہائپوتھیسس۔ اب یہ ہائپوتھیسس ٹریپلوبلاسٹک ایسیلومیٹ باڈی کے اندر بہت زیادہ ہمیں نظر آئے گی۔ اب دوسری ہائپوتھیسس جو کہ میزوڈرم کی فارمیشن کو ایکسپلین کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینٹیروسیل ہائپوتھیسس۔ اب اینٹیرو ہائپوتھیسس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو سیلوم ہے that has been arising as an pouch-like یا out-pocketing structure from the primitive gut tract۔ اب یہ ہائپوتھیسس میں سیلوم کی فارمیشن جو ہے یہ زیادہ تر مولسک کو ڈیٹیریوسٹومز کے ساتھ لنک کرتی ہے، اور یہ امپلیکیشن اس ہائپوتھیسس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میزوڈرم اور سیلوم دونوں کی اوریجن جو ہے وہ گٹ سے ہے، اور گٹ جو ہے فرام گٹ آف دا ڈپلوبلاسٹک اینیمل۔ اب اگر ہم یہ سپوز کر لیں کہ ان دونوں ہائپوتھیسس میں سے کون سی ہائپوتھیسس درست ہے تو ہمیں جو سیکنڈ والی ہائپوتھیسس ہے ایسیلومیٹ باڈی فارم جو کہ گٹ سے بنی ہے وہ زیادہ ہمیں ٹرو لگتی ہے۔ اس کے اندر زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ فیچرز ہیں جو کہ مولسک کی اڈلٹ باڈی کے اندر موجود ہیں۔ انفارچونیٹلی زولوجسٹ ان دونوں ہائپوتھیسس میں سے کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کیونکہ کچھ فیچرز پہلی ہائپوتھیسس کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں اور کچھ فیچرز جو ہے وہ
سیکنڈ ہائپوتھیسس کے ساتھ ٹیلی کریں گے. لہذا زوالوجسٹ مولسکن کے کیس میں یہ بلیو کرتے ہیں کہ سیلوم دیٹ مائٹ ہیو arisen more than once in different evolutionary forms، اور اس کی وجہ سے ایک ایکسپلینیشن کو ہم درست قرار نہیں دے سکتے. دونوں کے اندر کچھ باتیں کافی حد تک درست نظر آتی ہیں.